آج ولید رحمان اور زارا منصور علی خان کی منگنی کا فنکشن تھا۔ شاہزادہ منصور علی خان نے منگنی کے فنکشن کی ساری ارینجمنٹس 5 اسٹار ہوٹل میں کروائی تھیں۔ رات کا 12 بجے کا وقت تھا۔ رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ منگنی کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ سبھی لوگ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آج شاہزادہ منصور علی خان کے گھر کے سبھی افراد کے چہرے پر حقیقی خوشیوں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ خیریت تو ہے شاہزادہ منصور علی خان؟ نجم بختیار اس کی نگاہیں بہت دور سے زارا اور ولید پر جمی دیکھ رہے تھے۔ ان سے صبر نہ ہو سکا، آخر کار آ کر پوچھ لیا۔ جی سر۔ شاذم نے مسکرا کر سر اثبات میں ہلایا۔ پھر کیا نظریں ہوئی نظروں میں نظر اتار رہے تھے یا کچا کھانے کا ارادہ ہے؟ نجم بختیار کے سوال پر شاذم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سر میں خوش ہوں، میں نے اپنی بہن کے لیے ایک بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں شاہزادہ منصور علی خان، ولید رحمان ایک بہترین انسان ہے، ہر اعتبار سے زارا کے قابل۔ صرف ایک کمی ہے، اس کے پاس تمہاری اتنی بے انتہا دولت نہیں۔ سر آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میری نظر میں پیسوں سے زیادہ رشتوں کی اہمیت ہے۔ بات میری بہن کی تھی، اگر اس نے ولید کو پسند کیا تو اس کی فائنینشیل کنڈیشن سے بخوبی واقف تھی۔ زارا کا انتخاب بہترین ہے۔ نجم بختیار کے لہجے میں ولید رحمان کے لیے مان اور اعتماد تھا۔ سر آپ نے ڈنر کیا؟ فی الحال تو ایک کافی پلواؤ، جلدی نہیں ہے، ڈنر بھی کر لیں گے۔ اوکے سر۔ نجم بختیار دوسرے گیسٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ہائے انا، شفا تم اتنی لیٹ؟ انابیہ نے اس کے گلے لگ کے شکوہ کیا۔ یار بس پرسنل ایشوز کی وجہ سے لیٹ آئی ہوں۔ اچھا، بڑی تیار شیار ہوئی ہو، شاذم بھائی سے تعریفیں کروانے کا پورا ارادہ ہے۔ شفا اس کے سراپے پر توصیفی نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ شفا کی بات سن کر انابیہ کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ اسے شاذم کا رویہ یاد آ گیا۔ تعریف تو دور کی بات، شاذم نے اسے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ انابیہ میں ذرا زارا سے مل لوں، ایکچولی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے۔ شفا کے کہنے پر اس کے ساتھ زارا اور ولید کی طرف بڑھ گئی۔ کانگریچولیشن۔ شفا ولید کی طرف بوکے بڑھاتی ہوئی بولی۔ تھینک یو مس۔ ولید خوش دلی سے بولا۔ ولید بھائی یہ میری فرینڈ شفا ہے، اور شفا یہ ہیں ولید رحمان، شاذم کے دوست۔ انابیہ نے دونوں کا تعارف کروایا۔ گلیڈ ٹو سی بوتھ آف یو، ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ جی یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ ولید کی خوش مزاجی پر زارا نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے ساتھ ایسے انجان بن رہا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو، اور شفا سے کیسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ یو لکنگ سو پریٹی زارا۔ مس شفا یہ سب میک اپ کا کمال ہے۔ ولید کی بات پر زارا نے اسے گھور کر دیکھا۔ ولید بھائی آپ کی آئی سائٹ کافی ویک ہے، زارا کا حسن میک اپ کا محتاج نہیں ہے۔ شفا کی صاف گوئی سے کہنے پر ولید مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ میں چلتی ہی ہوں اب۔ اتنی جلدی؟ سوری یار زارا، ایکچولی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے۔ شفا کی میں اکلوتی دوست ہوں، اس نے مجھے انوائٹ کیا، مجھے آنا پڑا۔ تھینکس فار کمنگ شفا۔ ناٹ مینشن یار، کانگریٹس اگین۔ شفا ڈنر کر لو پھر جانا۔ اوکے۔ انابیہ کی بات پر اس نے سر اثبات میں ہلایا۔ کیا بولا تھا ابھی آپ نے کہ میں سب میک اپ کا کمال ہے؟ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ زارا کے خفگی بھرے لہجے میں جواب طلب کرنے پر ولید کے لب مسکرا اٹھے۔ شکر ہے خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا، ورنہ مجھے تو ڈر تھا خدا نہ خواستہ تمہاری آواز تو نہیں چلی گئی۔ ولید کے شوخے بھری لہجے پر زارا نے رخ موڑ لیا۔ ناراض ہو گئیں؟ مذاق کر رہا تھا میں۔ اس کے رخ موڑنے پر ولید بے چین ہو گیا۔ زارا، زارا۔ ولید کے پکارنے پر وہ خفگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زارا میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تم کتنی خوبصورت لگتی ہو، مجھے اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تم میری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہو۔ ولید اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا مخمول لہجے میں بولا۔ ولید پلیز۔ اس کی آنکھوں پر زارا پزل ہو گئی اور کسمکا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مقابل گرفت سخت تھی۔ زارا آئی ایم سوری، میں نے اس دن تم سے بہت روڈلی بات کی تھی۔
اٹس اوکے ولید، سارا اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میں آج اعتراف کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تمہاری محبت کو قبول نہ کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ تم شاذم کی بہن تھی اور میں اپنے دوست کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ویل ڈن۔ نجم بختیار آواز کے ساتھ زوردار تالیوں کی آواز پر ولید اور زارا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ان لوگوں کے ارد گرد نجم بختیار کے ساتھ شاذم، انابیہ، یسریٰ اور اصفر بھی کھڑے تھے۔ ولید رحمان اگر اپنی حریم جاں مکیں دل سے پہلے ہی اعتراف محبت کر لیتے تو اس وقت یوں پاؤں نہ پکڑنے ہوتے۔ سر، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، میں پاؤں نہیں ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوں، ولید کی برجستگی سے کہنے پر سبوں نے کہکا لگایا۔ شاذم نے موبائل سے نظریں اٹھا کر ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی انابیہ پر ڈالی، جو بلا مقصد کاسمیٹک اٹھا کر زوردار آواز کے ساتھ واپس رکھ رہی تھی۔ انابیہ، شاذم کے تنبیہ لہجے پر انابیہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ سامنے موجود لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاذم بے چین ہو گیا۔ انابیہ، رو کیوں رہی ہو؟ اس کے قریب پہنچ کر اس نے فکر مندی سے دریافت کیا۔ آپ کو کیا فکر؟ آپ جائیں اپنے آفس، میٹنگز، فورن ٹرپس میں بزی رہیں۔ انابیہ، اٹس مائی جاب، شاذم سنجیدگی سے کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ مجھے کس لیے رخصت کرا کے لائے تھے؟ آخر مجھے سمجھ نہیں آتا۔ انابیہ کا پارا ہائی تھا۔ تم میری منکوحہ تھی، نکاح ہوا تھا، تمہارے ساتھ رخصت تو کرا کر لانا تھا۔ شاذم کے سنجیدگی سے کہنے پر انابیہ پھٹ پڑی۔ آج اس کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ بھول رہے ہیں شاذم منصور علی خان، میں آپ کو یاد دلاتے چلوں کہ بیوی کے کچھ حقوق و فرائض بھی ہوتے ہیں۔ بتانے کے لیے شکریہ، یہ مجھے تو نہیں پتا تھا۔ یہ بھی بتا دو کہ کون سے حقوق ادا نہیں کیے تمہارے؟ شاذم اس کی بات سے ہز اٹھاتے ہوئے بولی۔ اس کو سنجیدہ نہ دیکھ کر انابیہ غصے سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، لیکن اسی پل شاذم منصور علی خان نے ہلکے سے جھٹکا دے کر اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ انابیہ حواس باختہ ہو کر بولی۔ اس کا سر شاذم منصور علی خان کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ بتائیں نا مسز شاذم، کون سے حقوق ادا نہیں ہوئے؟ اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ انابیہ کی ہتھیلیاں پل بھر میں پسیجنے لگی۔ شاذم منصور علی خان کا یہ لہجہ اور انداز اس نے پہلی بار دیکھا اور سنا تھا۔ آپ نے آج تک میری تعریف نہیں کی، جبکہ آج فنکشن میں سبھی تعریف کر رہے تھے، لیکن آپ نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ غصہ اس بات کا تھا؟ شاذم اس کا ہاتھ چھو کر اطمینان سے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ شاذم، انابیہ نے درد بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ میں اب تھکنے لگی ہوں شاذم، پلیز مجھے دل سے معاف کر دے۔ مجھے صرف آپ کی زندگی میں ہی نہیں، آپ کے دل میں بھی جگہ چاہیے۔ میں اپنی بے وقوفی کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ آپ کی بے اتنائی میرے لیے اذیت ناک ہے۔ پلیز شاذم، میں پشیمان ہوں۔ اگلے ہی لمحے انابیہ اس کے کشادہ سینے پر اپنی پیشانی رکھتی ہوئی بولی۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ انابیہ، روتے نہیں ہیں، یقین کرو، میں خفا نہیں ہوں تم سے۔ اس کو زاروں قطار روتا دیکھ کر شاذم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کرتا ہوا بولا۔ انابیہ، رو مت، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مجھے دکھ تھا، مجھے لگتا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گی، لیکن تم نے مجھے اعتبار کے قابل نہیں جانا، تم نے مجھ پر بی بی جان کو فوقیت دی، تمہاری اس حرکت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ بظاہر تو میں مضبوط نظر آتا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں ساتھ دیکھا تھا، تم ہی وہ ہستی تھی جس کی خاطر میں نے نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تم نے میری بات نہ مانی، میرا اعتبار ریزہ ریزہ ہو گیا، مجھے شکست فاش ہوئی۔ میں تمہاری خاطر دنیا سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا تھا، لیکن تم نے میرا اعتبار نہ کر کے مجھے ایک پل میں ریزہ ریزہ کر دیا۔ شاذم کے لہجے سے دکھ عیاں تھا۔ شاذم، میں مانتی ہوں، خطاوار ہوں، اب مجھے ایک بار پھر سے اعتبار کے قابل جانے، میں جان دے دوں گی، مگر آپ کا اعتبار نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ میں پاگل، بے وقوف تھی۔
شازم نے ہولے سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ مجھے اعتبار ہے تم پر انابیہ، متائے جہاں ہو تم، شازم اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ انابیہ نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں روشن آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ انابیہ نے اپنی نظریں ہٹا لیں کیونکہ شازم کی بولتی آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کو نظریں جھکائے دیکھ کر شازم کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے انابیہ کو خود سے قریب کر کے اس کے لبوں پر مہر محبت ثبت کر دی۔ پل بھر کے لمس نے انابیہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ شازم کے سامنے بیٹھنا اسے دشوار محسوس ہونے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑی چلی جا رہی ہے شازم کے سنگ۔ شازم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انابیہ نے ایک طمانینت بھری سانس لے کر اس کے کشادہ سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شازم کے لب اس کے کان میں سرگوشی کر رہے تھے اور انابیہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ جان لے میری جان ہے تو، متائے جان میری جان ہے تو۔